کی آج 13 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ کسی مہینے کے بارے میں بھی آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت اور اتنی عظمت بیان نہیں کی جتنی فضیلت اور جتنی عظمت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ جس چیز کی نسبت آپ علیہ السلام نے اپنی طرف کر لی، اس شے کی عظمت کے کیا کہنے۔ آج ہمیں دنیا میں کوئی شخص ظاہری جاہ و جلال والا، ظاہری عظمت والا، اگر کوئی صاحب یہ کہہ دینا کہ یہ میرا دوست ہے، ہم لوگ اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں جاگیردار نے مجھے اپنا دوست شمار کیا۔ کائنات کی عظیم ہستی جن کے لیے میرے اللہ نے اس پوری کائنات کا وجود بنایا ہے، شاعر نے کہا نا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ یہ سارا جو وجود کائنات، یہ روزمرہ کے شب و روز کے جتنے بھی معاملات، یہ سب کے سب ان تمام کائنات کے مقصود آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی زبان مطہرہ سے اس مہینے کی عظمت کو سن کر امت کو بیان فرماتے ہیں۔ ایک جگہ کیوں فرمایا کہ شعبان کے مہینے کی عظمت کیوں نہ ہو، یہ مہینہ دو چیزوں کو آپس کے اندر ملاتا ہے۔ توجہ کرنا، آقا نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا، رمضان کا مہینہ میری امت کا، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ شعبان اللہ اور اللہ کی مخلوق کے مہینوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور جو چیز دو چیزوں کو آپس میں ملانے والی ہو، اس شے کی عظمت کا اندازہ بندہ لگا ہی نہیں سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ شعبان کا مہینہ اللہ کے مہینے کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ملاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جتنے روزے اور جتنی عبادتیں اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے، کسی اور مہینے کے اندر نہیں کرتے تھے۔ لگاتار توجہ کے ساتھ آپ علیہ السلام اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتے۔ اس مہینے کے اندر نصف شعبان میں ایک رات آتی ہے، جس رات کو ہمارے یہاں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس رات کی بھی بڑی عظمت ہے۔ یہ 14 تاریخ اور 15ویں رات، یعنی آج 13 شعبان 14ویں رات، کل کا دن 14 کا دن ہوگا اور 15 کی رات ہوگی۔ اس رات کی بڑی عظمت آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر کے اوپر آرام فرما رہی ہیں۔ باری آپ علیہ السلام کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ٹھہرنے کی ہے۔ رات کا وقت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس ہوا کہ میرے پاس آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ عورت کی بشری تقاضے کے پیش نظر ہاتھ لگایا، محسوس نہیں ہوئے، فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ بستر پہ نہیں ہے، تلاش کرنے کے لیے نکلی، اپنے حجرے سے باہر نکلی، مسجد سے باہر نکلی، جنت البقیع کے اندر دیکھا آپ علیہ السلام رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ اب یہ پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہے، آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی ہے، تو اما عائشہ صدیقہ نے جیسے محسوس کیا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کا احساس
سانس پھولا ہوا تھا. جلدی میں واپس آئی نا, پوچھا عائشہ کہاں گئی تھی؟ آقا آپ کے پیچھے گئی تھی. کہا کیوں آئی تھی؟ یا رسول اللہ مجھے اس بات کا خوف محسوس ہوا. توجہ کرنا, آقا مجھے خوف محسوس ہوا کہیں آپ میری باری کے اندر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تو نے اس بات کا گمان بھی کر لیا کہ میں پیغمبر ہو کر تیرے اوپر ظلم کروں گا؟ تیری باری کے اندر میں کسی اور کے پاس جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. پھر فرمایا آقا کہاں گئے؟ فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے, آج شب برات ہے, آج کی رات میرا رب امت کے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. میرے آقا نے کثرت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا بنو کلب ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے کے لوگ کثرت کے ساتھ بکریاں پالتے ہیں. ان بکریوں کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں آج کی رات کے اندر میرا اللہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دے گا. یہ کون سی رات؟ شب برات. اس رات کی بڑی عظمت ہے. آپ نے سنا ہوگا مشہور قول ہے, عام طور پہ سوشل میڈیا میں آج کل بڑا چلتا ہے. ویسے بھی پرانے بزرگ کثرت کے ساتھ فرماتے تھے کہ اس رات کے اندر میرا اللہ مخلوق کا حساب کیا کرتا ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے. میرا اللہ اس رات کے اندر مخلوق کا حساب کرتا ہے, لکھتا ہے, لکھواتا ہے, فرشتوں کے سپرد کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ اس سال کے اندر کن کن لوگوں نے زندہ رہنا ہے, کن کن لوگوں نے اس سال کے اندر دنیا سے چلے جانا ہے, کتنے بچوں نے اس دنیا کے اندر آنا ہے, کس کس کو کتنا رزق ملنا ہے. یہ سب کچھ میرا اللہ اسی رات کے اندر تحریر کراتا ہے. اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کو عبادت کرو, عظمت والی رات ہے, اس رات کو عبادت کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو. کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھتے تھے اور رات کو عبادت کیوں کرتے تھے؟ حضرت علی فرمانے لگے میرے آقا اس لیے رات کو عبادت کرتے, صبح کا روزہ اس لیے رکھتے کہ رات کو جس وقت فرشتے حساب کر رہے ہوں, فرشتے اس وقت لکھ رہے ہوں کہ اس رات کے اندر کس نے کتنا اگلا سال کتنا زندہ رہنا ہے, تو میرے آقا کی خواہش تھی جس وقت میرا حساب کیا جا رہا اس وقت میں رب کے سامنے قیام کر رہا ہوں, میں رب تعالیٰ کی بندگی بیان کر رہا ہوں, میں رب تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہوں. جب فرشتے میرا حساب کرے تو مجھ محمد کا لکھا آ جائے کہ میں عبادت میں مصروف ہوں. اور جب اگلے دن اس حساب و کتاب کو فرشتے لے کر نکلے تو میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اگلے دن فرشتے مجھے رات کی عبادت کے بعد روزے کی حالت کے اندر پالیں. میرے دوستو آپ علیہ السلام کو عبادتوں کی اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ عبادتیں کر کر کے دکھائی کر حقیقت آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ سال کے اندر بہت کم راتیں ایسی ہوتی ہیں جن راتوں کے اندر عبادت کرنا, ایک رات عبادت کر لینا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہوتا ہے. بعض روایت کہتے ہیں ایک رات عبادت کرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس رات کے اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کی تشکیل کرتے ہیں. توجہ کرنا, توجہ, آسمان سے فرشتوں کی تشکیل کرتے ہیں. جناب جبریل امین کو تیار کیا جاتا ہے, فرشتوں کی بہت بڑی جماعت جناب جبریل امین کو ملتے, سبز رنگ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, آسمان سے اترتے ہیں, کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اترتے ہیں. جناب جبریل امین کو جھنڈا لے کر کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر گاڑتے ہیں. اب فرشتوں کا مجمع لگا ہوا ہے, جناب جبریل امین وہاں کھڑے ہو کر تشکیل کرتے ہیں. جو فرشتوں کی جماعت یہ والا حصہ زمین کے فلاں حصے پر چلے جاؤ, تم جاؤ اور فلاں حصے پر چلے جاؤ, تم جاؤ اور فلاں حصے پر چلے جاؤ. جبریل ہم نے کرنا کیا ہے؟ جناب جبریل امین فرماتے ہیں رب کے حکم سے تمہیں لے کر آیا. آج کی رات کے اندر جو شخص بھی کسی انداز سے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نظر آئے, تم نے جا کر اس کی عبادت اور اس کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے. جو تلاوت کر کے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگے, وہ دعا وہ مانگے گا, دعا بشری مانگے گا, تم نوری مخلوق ہو کر اس کی دعا پر آمین کہنا. اندازہ کریں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کے
پاس چلے گئے نا, اللہ والے کے پاس, نیک کے پاس, اسے ہم نیک سمجھتے ہیں, ہم اگر اس سے دعا کریں تو اس کے دعا میں ایک مرتبہ آمین کہہ دیا, ہم لوگوں کا یقین ہوتا ہے کہ بزرگ نے آمین کہہ دیا بس ہمارا تو کام بن گیا, اللہ والے نے آمین کہہ دی, دعا کر دی نا, بس ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا. اندازہ کریں وہ مناجی مخلوق جس کے دل کے اندر گناہ کا شبہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا, وہ جب عبادت گزار کی عبادت کی قبولیت کے لیے اور اس کی دعا کے لیے آمین کہے گی, رب کعبہ کی قسم اس کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. علماء نے لکھا کہ فرشتے آ کر, اچھا ایک اور بات فرمایا کہ جو عبادت میں بہت زیادہ منغمک ہونا, تم فرشتوں نے جا کر اس آدمی سے, اس عبادت گزار سے جا کر مصافحہ کرنا ہے. علماء نے لکھا کہ حدیث بھی سچی, جناب جبریل امین کا آنا بھی سچا, عرش سے لے کر آسمان سے فرشتے کا یہ بھی سچا, فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں یہ بھی سچا. ہم انسانوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے نے آ کر میری دعا پر آمین کہا؟ ہم انسانوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے نے آ کر میرے ساتھ مصافحہ کیا؟ علماء نے اس کی علامات لکھی ہیں, واضح اور آسان علامت یہ لکھی کہ اس رات کے اندر عبادت کرتے وقت عبادت کرنے والا جب بے اختیار بلا اختیار وجد کی کیفیت اس پر طاری ہو اور بے اختیار اس کی آنکھ سے رب کے خوف سے آنسو نکلے, بدن کے اوپر کب کبھی طاری ہو اور میرے رب کا خوف اس کے دل کے اندر بڑھتا چلا جائے, سمجھ لے کہ رب کی نورانی مخلوق نے اس وقت اس سے مصافحہ کیا ہے, سمجھ لے کہ رب کی نورانی مخلوق نے اس کی دعا پر آمین کہا. آپ بھی عبادتیں کرتے ہیں, اکثر مرتبہ اس طرح ہوتا ہے, انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے, تلاوت کرتے کرتے سمجھ نہیں ہے ترجمے میں کیا ہے, قرآن پاک کی آیت کیا ہے, لیکن اگر قرآن پاک کی توجہ سے جب بندہ تلاوت کر رہا ہو, جنت اور جہنم کی آیات کا اثر ہوتا ہے, اس اثر کی وجہ سے بے اختیار جب آنکھ سے آنسو نکلے گا, سمجھ لو کہ میرے اللہ کے فرشتوں نے آگے مصافحہ کیا. فرمایا کہ فرشتے پوری رات ایسے ہی رہتے ہیں, ساری رات جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے, جناب جبریل امین آواز لگاتے ہیں, اے فرشتوں کی جماعت چلو کوچ کرو, چلتے ہیں, اب رب تعالیٰ کی دربار کی طرف چلتے ہیں. اس رات کے اندر خاص اور ویسے ہر روز تہجد کے وقت میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا اللہ خود عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور 3 مرتبہ آواز لگاتا ہے کوئی شخص ایسا جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو, میں رب اس کی مغفرت کر دوں, ہے کوئی شخص ایسا جو مجھ سے روزی طلب کرنے والا ہو, میں رب اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں, ہے کوئی شخص ایسا جو مجھ سے اولاد کی نعمت کو طلب کرنے والا ہو, میں اس کے دامن کو اولاد سے بھر دوں. میرے دوستوں توجہ کرنا, ایک وہ امیر و کبیر ہوتا ہے جس کے دروازے پہ آپ چل کر جاؤ اور آپ کے مانگنے کے بعد وہ آپ کو دے دے, قربان لو اس رب تعالیٰ کی عظیم شان پر جو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تو چل کر آؤ. اس رات کے اندر میرا اللہ خود آسمان دنیا پر چل کر آتا ہے, میرا رب خود آواز لگاتا ہے, سستی ہے تو تیری طرف سے یا میری طرف سے, اس رب کے معاف کرنے کے اندر کوئی کمی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں. رب کعبہ کی قسم, گناہوں سے ڈوبا ہوا, لتڑا ہوا, غربت سے تنگ آنے والا, اولاد کی نعمت سے دور رہنے والا, ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگے تو صحیح, وہ رب اپنی نعمتوں کی بارش کرنے کے لیے تیار ہے. کون سی رات؟ زیادہ دور نہیں, یہ کل کی رات ہے. ہم سوچے نا یہ بھی تو 27 رمضان بڑا دور ہے, ہم لوگوں نے اچھا میرے کو بات 27 رمضان کو ہم عبادت کرتے ہیں, وہ شب قدر ہے, تعین نہیں ہے اس کی, ایسی ہے نا, شب قدر کی کوئی تعین نہیں. علماء نے لکھا وہ رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں کوئی سی رات ہو سکتی ہے, 21 کی بھی ہو سکتی ہے, 23 کی بھی ہو سکتی ہے, 25 کی بھی, لیکن ہمارے گھر لوگ 27 کو عبادت کرتے ہیں. شب برات کی فضیلت مسلم ہے, اس رات کی فضیلت مسلم ہے. اندازہ اس بات سے کر لیں کہ عائشہ صدیقہ چل کر گئی, جنت البقیع میں آ کر رو رہے ہیں, کس کے لیے دعا کرے, اپنے لیے نہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, اللہ میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما. دعا کی جا رہی, ساری رات کی معاملہ چل رہا ہے, میرا اللہ خود آتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. میرے دوستو, ہم اللہ رب العزت کل رات تک ہمیں زندگی عطا کرے, کل رات تک اللہ تعالیٰ ہمیں
ساری بات صبح جس وقت ہوتی ہے جناب جبریل امین چلو جی اب چلنے کے لیے تیاری کرو، فرشتے نے ٹھیک ہے تم تیار ہے لیکن چلنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجیے۔ فرشتے کھڑے ہیں، سوال کا جواب دیجیے۔ جناب جبریل امین پوچھتے کرو سوال کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آپ آسمان سے ہمیں لے کر آئے، ہم چل پڑے، کعبۃ اللہ کی چھت پر اترے، آپ کے ساتھ آگے، آپ نے تشکیل کی، ہم نے تشکیل کو قبول کیا، ہم پوری زمین کے اوپر گھومتے رہے، جو بھی عبادت کے اندر مصروف رہا ہم اس کی دعا پر، اس کی عبادت پر لبیک کہہ کر آمین کہتے رہے۔ یہ تو بتا دے امت محمدیہ کے ان شب بیداروں کے لیے، ان رات گزارنے والوں کے لیے، ان عبادت کرنے والوں کے لیے، ان تلاوت کرنے والوں کے لیے، ان تہجد کی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ان کے رب نے انعام کیا لکھا ہے۔ ہوتا ہے نا، محنت کر رہے ہیں تو مزدوری کیا ملے گی، انعام کیا ملے گا۔ جناب جبریل امین فرماتے اللہ نے ہمیں بھیجا، جن جن لوگوں نے ایمان والوں نے ساری رات عبادت کی ہے، میرا اللہ ان عبادت کرنے والوں کو، ان محنت کرنے والوں کو، ان تلاوت کرنے والوں کو، ان گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والوں کے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ میرے اللہ نے آج کی رات کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ ہاں چند بدنصیب لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ نے اس رات کے اندر نہیں فرمائی۔ اب اندازہ ہم نے یہ کرنا وہ بدنصیب کون ہے، توجہ کرنا۔ دیکھیں بارش برس رہی ہو، موسلا دھار بارش آ رہی ہے، پوری زمین اگر پانی سے، بارش کے پانی سے تر ہو جائے اور زمین کا کوئی حصہ خشک رہ جائے بغیر کسی وجہ کے، ظاہر اس کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، کوئی سائبان بھی نہیں ہے، لیکن بارش کا پانی اس جگہ پہ نہیں پڑا، اور آدمی سوچے گا کہ اس جگہ پانی کیوں نہیں پڑا، یہ جگہ خشک رہ کیوں گئی؟ بظاہر پانی آنے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں، یہ خشک ہے کی، ہر بندہ سوچے گا یا نہیں سوچے گا؟ اور اسی طرح اس رات کے اندر میرے رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اس بارش کے اندر ہر شخص کی مغفرت میرا رب کر رہا ہے، لیکن چند بدنصیب لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہے، رحمت کا حصہ ان کو نہیں ملتا۔ پہلا بدنصیب فرمایا کہ پہلا بدنصیب شخص وہ ہے جو مشرک ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی بھی دوسرے شخص کو، مخلوق کو شریک کرے، ایسے شخص کی مغفرت میرا اللہ اس رات کے اندر نہیں کرتا۔ دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا کہ دوسرا شخص کو جو شراب پینے کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، ایک ہے کہ شراب پی لی، کبھی زندگی میں لاکھوں لاکھ کے کروڑ پی لی، بعد میں توبہ کر لی، اس شخص کی مغفرت میرا اللہ کر دے گا۔ ایک ہے شراب پینے کا عادی ہے، جب بھی موقع ملتا ہے شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا، میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کی مغفرت میرا اللہ اس ماہ مبارک کی اس عظمت والی رات میں اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر رب تعالیٰ سے توبہ نہیں کرے گا۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ تیسرا شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان۔ آج کو والدین کی نافرمانی کرنا آج کے نوجوانوں نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے، دوست کی بات دوست کو قریب کرنا، والد کو دور کرنا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، قرب قیامت کی علامت ہے کہ جب لوگ اپنے والد کو دور کریں گے اور اپنے دوست کو قریب کریں گے۔ ایک طرف باپ کا مشورہ ہوگا، ایک طرف دوست کا مشورہ ہوگا، دوست کو ترجیح دی جائے گی، باپ کو دور کیا جائے گا۔ بیٹیاں کیا کریں گی؟ سہیلیوں کو قریب کریں گی اور ماں کو دور کریں گی۔ فرمایا انت لدل امر ربکہا، قیامت کی علامت ہے کہ باپ اپنے حاکم کو جلے گا اور ماں اپنی حاکمہ کو جلے گی۔ مطلب کیا کہ باپ ایسے بیٹے کو جلے گا جو باپ کے اوپر حکومت کرے گا، جو باپ کے اوپر حکم چلائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ کا حکم مانے، لیکن یہ قیامت کی علامت آج یہی دور ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ میرے دوستو آپ کی اور میری تو شان ہی تھی۔ میرے نبی کے ایک صحابی جناب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات کا وقت قریب ہے، وفات کا وقت قریب، روح نہیں نکل رہی، موت آ نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا آقا آپ کے فلاں صحابی ہیں اور ان صحابی کو نظر کی کیفیت ہے، ان کی روح نہیں نکل رہی۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا نے صحابی کی زیارت کی، توجہ کرنا، دل پر ہاتھ رکھ کر توجہ کرنا۔ آقا علقمہ کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر سمجھ گئے، پوچھا علقمہ کے گھر کے اندر جاؤ دیکھو کون کون اس کے گھر میں موجود ہے۔ پتہ کیا گیا کہ بوڑھی اماں علقمہ کی گھر کے اندر موجود۔ آقا علقمہ
بلاتے ہیں، اما جان یہ بتائیے کیا علقمہ سے آپ ناراض ہیں؟ اما فرماتی ہے جی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، علقمہ نے ایک موقع کے اوپر اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دی تھی اور میری بات کو ترجیح نہیں دی تھی، حالانکہ میں حق پر تھی، اس کی بیوی درست نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کو ترجیح دے کر میری بات کو ٹھکرایا تھا۔ اس دن سے میرے دل کے اندر ایک خلش پیدا ہے، میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اماں اپنے بیٹے کو تو معاف کر دے، اس لیے کہ جب تک تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرے گی میرا رب اس کی روح نکلنے نہیں دے گا۔ اندازہ کی کون ہے؟ پیغمبر کا صحابی، اور صحابہ بھی وہ جن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بخشے بخشائے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود والدہ کا دل دکھایا۔ صحابی علقمہ کی روح نہیں نکل رہی، اما کہتی ہے نہیں میں معاف نہیں کرتی، آقا فرماتے ہیں معاف کر دے، پیغمبر کی سفارش ہے، والدہ معاف نہیں کر رہی، صحابی کی روح نہیں نکل رہی۔ آقا اپنے صحابہ کو حکم دیتے ہیں اے میرے صحابہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ۔ صحابہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لانے میں مصروف ہو گئے، بوڑھی اماں بیٹھی ہے منظر دیکھ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگی آقا لکڑیاں کس لیے اکٹھی کی جا رہی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اماں جان بات یہ ہے تیرے بیٹے نے تیری نافرمانی کی ہے، تو اس کو معاف نہیں کر رہی، اس کی روح اگر نکل گئی ماں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے میرا اللہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا۔ میں محمد لکڑیاں اس لیے اکٹھی کر رہا ہوں جس کو کل ماں کی نافرمانی کی وجہ سے میرے اللہ نے آگ میں جلانا ہے، میں میرے سامنے اس کو آگ کے اندر جلاؤں گا۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا۔ جب میرے آقا کا عزم مصمم دیکھا لکڑیاں بھی اکٹھی ہو رہی ہیں، پہچان گئی کہ محمد نے جو بات کی وہ کر کے دکھائے گا۔ جیسے لکڑیاں قریب کرنے لگے فوراً بے کام ہو کر کہنے لگی آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ میرے دوستوں تاریخ میں لکھا ہے ماں کی زبان سے معافی کا جملہ نکلنا تھا، ادھر جملہ نکلا ادھر حضرت علقمہ کی روح نکل جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے روح نہیں نکل رہی، تکلیف ہو رہی ہے، کس کو؟ صحابی کو، کس کی وجہ سے؟ ماں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ وقت نہیں ہے ورنہ خدا کی قسم میں آپ کو واقعات سناتا اور بتاتا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے آج کے لوگ تو فیشن کے طور پہ ماں کو تھوڑی سی بات کے اوپر ڈانٹ دیتے ہیں اور باپ کو تھوڑی سی بات کے اوپر ڈانٹ کے خاموش کرا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان لوگوں کی بخشش بھی اس رات کے اندر نہیں ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے سینے کے اندر کسی کا بغض رکھتا ہو۔ بغض کہتے ہیں کس کو ہے؟ بغض ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کو غصہ آیا، آپ میں طاقت نہیں ہے اس سے بدلہ لینے کی، آپ طاقت نہیں رکھتے اس سے بدلہ لینے کی، بدلہ نہیں لے سکے، زبان سے خاموش ہو کر دل کے اندر اڑنا شروع ہو گئی، موقع کی تلاش میں موقع ملے تو میں اس کو تکلیف پہنچاؤں گا، آج اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے کبھی موقع ملا میں اس کو بدلہ دوں گا، کینا ہے بغض ہے اپنے سینے میں، اس نے تکلیف پہنچائی بدلہ نہیں لے سکتا تو میرے آقا کے اخلاق پہ عمل کر اور اس کو رب کی رضا کے لیے معاف کر دے، اور بدلہ لے سکتا ہے تب بھی اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ فرمایا معاف کرنا تیرا کام ہے، تو عرش پر اس کو معاف کرے گا، ادھر تو فرش پر اس کو معاف کرے گا، ادھر عرش پر میرا رب تیری معافی کا اعلان لکھ دے گا۔ میرے آقا ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہو، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ بیٹھے آپ ایک سب گفتگو کریں، توجہ کرنا، قیمتی بات سنا رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میرا جو صحابی جنتی نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہے نا، ابھی مسجد نبوی کے دروازے کے اندر ایک نوجوان داخل ہوگا، اس کے چہرے کی زیارت کر لے، جنتی ہے۔ اب دیکھیں آپ کو اور مجھے کوئی کہے، ایسا بزرگ آدمی کوئی کہے فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں بندہ کے بارے میں فلاں بزرگ نے بشارت دی ہے، جہاں ہم لوگ تڑپ کر اس کے دیکھیں گے کہ جنتی ہوتا کیسے، اور پیغمبر کی زبان سے ایسا پیغمبر جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوا، میرا پیغمبر کبھی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یا جب بھی بولتا ہے تو رب کے حکم سے بولتا ہے۔ فرمایا جو دیکھنا چاہتا ہے نا، جنتی کہتے ہیں کس کو ہے؟ جنتی نوجوان۔ ابھی ایک مسجد کے اندر بندہ داخل ہوگا، اس کے چہرے کی زیارت کرو، جنتی۔ سارے صحابہ بیٹھے مسجد کے دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے، دیکھا ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، صحابی داخل ہوئے، عام سے نوجوان ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہماری کی طرح نوجوان ہے، آئے اور مجلس کے اندر آ کے خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ آپ اس وقت گفتگو کرتے رہے، گفتگو کرنے کے بعد معاملہ ختم، مجلس ختم۔ اگلا دن وہی مجلس، وہی وقت، وہی ٹائم جب ہوا تو میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہتا ہے جنتی نوجوان کی زیارت کرنا۔ اب ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوگا، اس کے
کہ کون سا صحابی کون سے عمل کے بلبوتے پہ جنت میں جا رہا ہے. آپ کی طرح میری طرح آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں, ہماری طرح نہیں کرتا کہ دیکھا جی فلاں نماز پڑھ رہا اس کے اوپر جملے کسنا, ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی بندہ بہت زیادہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, ہمارے لوگ بجائے اس کی حوصلہ افزائی کر لیں گے, نوجوان نماز پڑھنے کے لیے آ جائے, اکثر بزرگ کہہ دیتے ہیں خیر تو ہے, کیا مسئلہ ہے, نمازیں پڑھنا شروع کر دی, امتحان تو قریب نہیں آ گئے. وہ جیسے جیسے آیا مسجد میں آیا تو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نا, ایک بندہ کوئی کار گزار, خیر بعد میں بات کرتا ہوں, ٹائم بڑا کم ہے, میں واقعہ پورا کروں. صحابی سے اس وقت پوچھا کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پیغمبر کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی. اب دوستوں توجہ کر رہے, صحابی فرماتے ہیں اے میرے دوست, میری زندگی کا کوئی اور بڑا عمل نہیں ہے, میں نوافل زیادہ نہیں پڑھتا, میں ذکر و اذکار بھی زیادہ نہیں کرتا. تو نے میرا رات کا عمل دیکھا ہوگا, میں جس وقت رات کو سونے لگتا ہوں اپنے بستر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے سر کو نیچے جھکاتا ہوں. مہمان صحابی نے کہا میں نے بالکل دیکھا ہے. یہ صحابی کہنے لگے میں در حقیقت رات کو جس وقت اپنا سر جھکاتا ہوں میں اپنے دل کے اندر خیال کرتا ہوں کہ آج کے دن کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی بوجھ تو نہیں آیا, کسی مسلمان سے مجھے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی, کسی مسلمان کا میرے دل کے اندر کوئی کینہ تو نہیں ہے. میں اپنے پورے دل کو ٹٹولنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ اگر دل کے اندر کسی بھائی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو میں رب کی رضا کے لیے اسے معاف کر کے سوتا ہوں. اور تو میرا کوئی عمل نہیں ہے, صرف یہی عمل ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض اور کینہ نہیں رکھتا. اندازہ کیجیے اتنی سی بات کے اوپر میرے آقا نے اس صحابی کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی. اور پھر بعد میں کچھ اور لوگ بھی ایسے جن کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر ان کی بخشش نہیں. 5 منٹ آپ کے اضافی نہیں ہیں, اس پر معذرت چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے, جو کل کی رات ہے عبادت کی رات ہے. کوشش کیجیے ساری رات عبادت نہ کر سکے, عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے, نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت کرے, اپنے معمولات سے ہٹ کے آدھا گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ رب تعالیٰ کے ساتھ کچھ باتیں کریں, ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, سابقہ زندگی پر ندامت کریں, میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں, اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور کوشش کریں جو 15ویں شعبان کا دن یعنی پرسوں جو دن ہو اس پرسوں کے دن کے اندر روزہ ضرور رکھیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی